اس لیے کہ اسلام میں بزدلوں کا کام نہیں، اسلام میں صرف اہل دل کا کام ہے۔ جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی بے خوف ہو، اس کا ایمان ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کو پتا ہے ہم جب گود میں آئے ہماری ماں کے، سب سے پہلا کلمہ ہمارے کانوں میں جو گونجا تھا اللہ اکبر کا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر ہماری میت پر بھی امام نے پہلی تکبیر کہی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کو انہی دو الفاظ میں رکھا گیا ہے کہ تو صرف اور صرف تصور یہ کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں۔ اب جس مومن کا ان دونوں باتوں پر یقین ہو کہ میں پیدا ہونے کے وقت بھی اور دنیا سے جانے کے وقت بھی ایک ہی کلمہ کہتا ہوں اللہ اکبر، تو پھر کسی اوباش درندے سے ہمیں خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج خوف کا ماحول طاری، خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں۔ میں بنا خوف کے آج یہ کلمات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قوم مسلم کو اس خوف سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آج لوگ نصیحتیں، وصیتیں اور الگ الگ پیغامات ارسال کر رہے ہیں، نوجوانوں کی حفاظت کی کوشش کی جائے، بچوں کو بچایا جائے۔ یقیناً صحیح ہے، آپ نصیحتیں کریں، میں کہتا ہوں گھر کے ماں اور باپ وہ نصیحتیں نہ کریں اپنے لال کو کہ بیٹا حالات بہت خراب ہیں، زیادہ گھر سے باہر مت جانا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے ایک ساڑی بھی دے دیں اور چوڑیاں بھی دے دیں، کہ اسے پہنا کر کے بٹھا دیں۔ میرے عزیزو، حالات زمانہ میں باپ اور ماں نصیحت کریں تو کیسے؟ وہ صدیق اکبر کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالی عنہا، اسما بنت صدیق، یہ ایسی صحابیہ ہیں، اللہ اکبر، ان کی کردار اور ان کے حوصلوں کو لاکھوں سلام، کہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کا نام تو سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، حضرت اسما کا ان سے نکاح ہوا تھا، ابو بکر صدیق کی دوسری بیٹی حضرت اسما، ان کے شوہر حضرت زبیر۔ جانتے ہیں آپ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت اسما مجاہدین کے ساتھ گئی ہوئی تھیں، کئی عورتیں سپاہیوں کے ساتھ گئی ہوئی تھیں۔ حالات ایسے تھے کہ رومی لشکر غالب آ گیا تھا مسلمانوں پر، اور نوجوان پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگے۔ جس طرح سے وہ اپنی جانیں بچا کر عورتوں کو ساری حضرت اسما نے جمع کیا اور کہا اے عورتوں، دیکھو تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، تمہارے مرد مارے جائیں گے اور اس کے بعد تم ان رومیوں کی باندی بنائی جاؤ گی اور روندی جاؤ گی، ان کی داشتائیں بنائی جاؤ گی، وہ تمہارا استعمال کریں گے، یا تو پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ مرنا یہاں پر بھی ہے، مرنا ان کے گھر پہ بھی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کا مقابلہ کر کے مریں۔ حضرت اسما کی اس بات پر عورتیں کھڑی ہوئی تھی میدان میں، پوچھا ہم تو تلوار چلانا نہیں جانتی، کیا کریں؟ حضرت اسما نے کہا یہ جو خیمے لگے ہیں، خیموں کی ایک ایک چوب اٹھا لو، لکڑیاں اٹھا لو۔ 4 لکڑیوں کو گاڑ کر کے ایک خیمہ بنایا جاتا تھا، ایک جھوپڑی۔ 4 عورتیں ایک خیمہ اکھاڑتی تھیں اور لے کر کے بھاگتی تھیں سامنے کی طرف۔ رومی لشکر نے دیکھا کہ مسلمان نوجوان تو چلے گئے اور ان کے خیمے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، عورتوں کا کسی کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، صرف خیمے دکھ رہے ہیں۔ کون یہ خیموں کو لے کر چلا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، اور ایسا لگنے لگا سامنے والوں کو کہ گھر کے گھر چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اٹھنا ہمارا کام ہے، ہیبت ڈالنا مولا کا کام ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر ایسی ہیبت طاری کی کہ کئی تو بھگدڑ میں مر گئے، اور حضرت اسما کے اس کردار پر پورے رومی لشکر میدان چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اس میں بھی اسلام اور مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ اسما بنت صدیق جب ان کی عمر 80 سال کو ہو گئی تھی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، امام حسین کے زمانے میں جہاں کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں متولی حضرت عبداللہ بن زبیر تھے خانہ کعبہ کے، آپ وہاں کے گورنر بھی تھے۔ تو یزید کو جن 3 لوگوں سے دشمنی تھی ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ حضرت امام حسین سے اسے دشمنی تھی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے اسے دشمنی تھی، اور ایک حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، کہ یہ 3 لوگوں نے انکار کیا تھا بیعت سے،
یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، تو ان تینوں سے اس کا مقابلہ تھا۔ حضرت امام حسین کو شہید کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مکہ اس نے بھیجا حجاج بن یوسف کو ایک بڑا لشکر دے کر۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران رہا ہے بنو امیہ کا، وہ آیا مکہ مکرمہ میں اور خانہ کعبہ پر بھی اس نے چڑھائی کی۔ منجنیق میں گولے رکھ کر کے پھینکے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا، اور تقریباً 40 دن تک حرم شریف کا محاصرہ کر رکھا اس نے۔ مکہ مکرمہ میں جتنے شریف تھے سب مارے گئے، اکثر صحابہ کو قتل کیا گیا، اخیر تک حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ حرم پاک کے اندر ہیں اور باہر یہ یزیدی فوج ہے۔ 40 دن گزر گئے، ان کا کھانا پانی سب بند رکھا گیا ہے، اور حرم کے احاطے میں ہی آپ کا گھر آتا تھا۔ حضرت اسما بوڑھی ہو چکی ہے 80 سال کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اتنے دنوں کی تھکان کے بعد اپنے گھر میں اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے گئے، تو حضرت اسما نے ان کا سر پکڑ کر کے اٹھایا، کہا بیٹا یہ آرام کا وقت نہیں، جا تو میدان میں نے کسی آرام کرنے والے بیٹے کو نہیں جنا ہے، آج اللہ کا گھر خطرے میں ہے اور تو ماں کی گود میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے۔ کوئی بھی ماں اپنے تھکے ہوئے بچے کو آرام نہیں دیتی تو اور کون دے گا، لیکن وہ اسما بنت صدیق جن کو لاکھوں سلام، اپنے اس صاحبزادے کو اٹھایا اور کہا جا، اللہ کے گھر کے دین کی حفاظت کے لیے تو کھڑا ہے۔ اور پھر حال ایسا بھی آیا کہ عبداللہ بن زبیر تنہا رہ گئے تھے، اتنے زخم کھائے، اس حجاج بن یوسف کے لشکر کے ذریعے سے آپ کو بہت ہی زیادہ مارا گیا اور زخمی کیا گیا۔ پھر آپ حرم پاک کی سرزمین پر ہی جام شہادت نوش کر گئے، آپ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ان کی لاش کو ماں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اس حجاج بن یوسف نے کہا جس نے ہمارے ساتھ اور یزید کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے اس کی لاش کو عبرت بنائی جائے گی۔ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کی لاش کو مکہ مکرمہ کے ایک چوراہے پر ایک بڑا سا کھمبا گاڑ کر کے اس پر باندھ دی گئی، لاش کو رسیوں سے باندھ کر کے رکھا گیا، اور لوگ مکہ والے گزرتے تھے، جاتے تھے، دیکھتے تھے، اور جانتے ہیں آپ مہینہ گزر گیا اس لاش کو اسی لکڑی پر بندھے ہوئے، آپ کے جسم مبارک میں نہ کوئی بدبو آئی، نہ کوئی جسم میں گلن آئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی خاتون ہیں اور بڑے نرم انداز میں چلتے ہوئے جاتی تھیں، اور روزانہ اپنے اس لٹکی ہوئے بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہوئے سلام کرتی گزر جاتی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون صحابیہ، حتیٰ کہ ایک روایت میں 40 دن کے قریب ہو گئے ان کی لاش کو لٹکے ہوئے۔ ایک دن آپ وہاں کھڑی ہو گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے اللہ، کیا اس پہلوان کے گھوڑے سے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ کیا اب بھی یہ سواری سے نہیں اترے گا؟ اس لٹکی ہوئی لاش پر بھی ماں یہ کہتی ہو۔ آج ہماری مائیں چوڑیاں پہنانے کی بات کریں گی اپنے نوجوان بچوں کو؟ میرے عزیزوں، حالات نے تمہیں جس انداز کے یہاں پر پیش کیا ہے، آج تمہارے گھر میں چھپ کر بیٹھ کر کے مشورے کرنے کا وقت نہیں، بلکہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے لوگوں سے پوچھیں جرم ہمارا کیا ہے۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس کائنات پر اللہ کو رب کہنا بڑا جرم ہے؟ میرے عزیزوں، سوال کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ آج جس طرح سے ہم یہ سائلنٹ ماحول پیش کر رہے ہیں، یہ ظالموں کو شہ ملتی ہے اس بات سے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم کسی نہ کسی دن کسی ہاسپٹل کی چادر پر مر جاؤ گے پیر رگڑتے ہوئے، یا تو پھر اپنے گھر پر چٹائی پر مر جاؤ گے۔ موت تو تمہاری آنی ہے، کہیں نہ کہیں آنی ہے۔ کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ سوال کرتے ہیں، اے رب قدیر، حالات زمانہ کا اگر شکار ہو کر میری موت آنی ہو تو کہیں کفریہ جملے پر میری موت نہ آئے، تجھے اللہ اکبر کہتے ہوئے میں دنیا سے جاؤں۔ یہی دعا کیا کرو۔ کیا کر لیں گے کوئی بھی تمہیں آج؟ جس طرح سے تبریز انصاری کو باندھ کر کے پیٹا گیا، یہ ایک تبریز نہیں، ہزاروں ہوں گے، ایک تو ظاہر ہوا ہے، ایک تو ظاہر ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں میں دہشت قائم کرنے کے لیے۔ عجیب بات نہیں ہے
کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ دہشت گرد ہم ہے، دہشت کوئی اور پھیلا رہا ہے، دہشت گرد ہم ہے، کوئی اور قتل کر رہا ہے۔ یہاں تو ہمارے ممبروں سے یہ بات سنائی جاتی ہے کہ تم وضو میں بھی پانی زیادہ خرچہ نہ کرو، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ دہشت گرد ہم ہیں، ہمیں یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ کسی جانور کے چہرے پر نہ مارو، قیامت کے دن تمہیں بدلہ دلایا جائے گا، اس جانور کو بدلہ دلایا جائے گا۔ دہشت گرد ہم ہیں۔ اور کسی ایک نوجوان کو نہتہ پکڑ کر کے ظالم بزدل، اگر کسی کی اتنی ہی ہمت ہو تو دو بدو مقابلہ کرے، ایک کے ساتھ ایک مقابلہ کرے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے چوروں کا جتھا ہوتا ہے اور حق آدمی اکیلا ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور کبھی بھی کربلا کی تاریخ یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، اگر وہ تنہا مقابلہ کرتے رہتے، امام حسین پورے 22,000 کو تحقیق کرتے۔ اور ہمیشہ ظالموں نے یہی کیا ہے، ایک شیر کو ہزاروں کتے گھیرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کا یہ کہاں سے دستور چلا ہے؟ آج جس طرح کا یہ مقابلہ آرائی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، میں آج صاف اس ممبر سے کہوں گا، مجھے اس کے بعد کوئی خوف نہیں۔ اگر حکومت وقت تک ہماری بات پہنچتی ہے، اور ضرور پہنچتی ہے، جاسوسی کر سکتے ہو ہماری تقریروں کی، خبرگیری کر سکتے ہو، تو ہمارا یہ احتجاج بھی سناؤ۔ جو لوگ ہماری باتیں اوپر تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ اگر ان دنگائیوں پر تیرا بس نہیں چلتا، مشہور شاعر نے کہا ہے، اگر ان دنگائیوں پر تیرا بس نہیں چلتا تو سن لے اے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کا بس نہیں چلتا ہو۔ اور پھر حقیقت تو دیکھیں میرے عزیزوں، میں آج حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گا، ہندوستان میں ہمارا مکمل حق ہے، ہماری زمینی حقائق ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے ادھر ادھر سے آ کر کے تمہارے پاس بھیک مانگ کر کے زمین لے رہے ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد پشتینی سلسلہ یہاں پر ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا دوسرے مذاہب کا یہاں پر رہنے کے لیے حق ہے، آپ کو معلوم نہیں تاریخ 700 سال تک تقریباً مسلمان حکمران یہاں پر قائم رہے ہندوستان میں۔ اگر یہی پوزیشن اس وقت کر لی جاتی کہ صرف اور صرف مسلمان رہیں گے ہندوستان میں اور کوئی نہیں رہے گا، تو 700 سال تو بہت تھے، سب کو چن کر کے نکال دیا جاتا۔ نہیں کیا گیا، بلکہ باقی رکھا گیا، مندروں کو بھی باقی رکھا گیا، چرچوں کو بھی باقی رکھا گیا، ان کی عبادات کے لیے ان کو سہولیات دی گئی، ساری چیزیں۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کسی ملک میں تم جاؤ تو وہاں کے درخت کے پتے تک نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، وہاں کی بیواؤں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ یہ تو میرے آقا کی تعلیمات ہیں۔ 700 سال بہت تھے، ہم چن کے نکال سکتے تھے۔ یہ 500 سال میں مسلمانوں کو، یہ 5 سال میں مسلمانوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں۔ صرف 5 سال کسی کے پاس آ گئے نشے میں تو وہ یہ کہتا ہے، شراب پینے کے بعد آدمی کو ایسا ہی لگتا ہے کہ کل دنیا میری ہے، اور سارے شرابی ان کو ایسا لگتا ہے کہ پوری زمین میری ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بھید بھاؤ کے جن لوگوں نے شروعات کی ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ہندو لوگ بھی ان کے احوال سے متفق نہیں ہیں۔ بہت سارے ہندوؤں سے ہمارے معاملات ہیں جنہوں نے یہ احتجاج بھی کیا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ آج چل رہا ہے، گائے کے قتل کے نام پر، یا صرف مسلمان کو کہیں گھیر کر کے موب لنچنگ اور اس پر ویڈیو بنانا اور شیئر کرنا، یہ صرف مسلمان ہی اس چیز کا ویرودھ نہیں کر رہے، ہندو بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، وہ اس چیز کا رد ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، اس لیے کہ اچھی طبیعت رکھنے والا اس ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔